بچھو کے انوکھے راز۔ سانپ سلائے بچھو رلائے، یعنی سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور بچھو کا ڈسا ہوا روتا اور چلاتا رہتا ہے۔ جانوروں کے زمرے میں بچھو کرۂ ارض کا سب سے قدیم باسی ہے۔ بچھو کا تعلق چینٹیوں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں اور دوسرے 8 ٹانگوں والے حشرات الارض کے خاندان سے ہے۔ پوری دنیا میں اس کی 500 سے زائد مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ جسامت کے لحاظ سے ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر شکل و شباہت ان کی یکساں ہوتی ہے۔ بعض بچھو تو جھینگا مچھلی سے گہری مشابہت رکھتے ہیں۔ بچھو بڑا ہی موذی اور خطرناک ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے ڈسنے سے موت تو واقع نہیں ہوتی، مگر ناقابل برداشت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک کمزور آدمی شاید اس کے ڈنگ سے مر بھی جائے۔ بچھو کے مختلف اقسام میں سب سے خطرناک زہریلا اور موذی کالا بچھو ہوتا ہے، جس کی لمبائی 6 اور 8 سے 10 انچ تک ہوتی ہے اور رنگت بہت سیاہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بچھو اگر سانپ کو کاٹ لے تو وہ بھی اس کے زہر سے مر جائے۔ شکم کا اگلا حصہ اس کے سر اور جڑے ہوئے سینے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں 7 حلقہ نما حصے ہوتے ہیں۔ شکم سے پچھلا حصہ 5 حلقہ نما ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور دبلا پتلا سا ہوتا ہے۔ شکم کے پچھلے حصے میں اس کی دم ہوتی ہے، جس کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی زہر کی تھیلی ہوتی ہے۔ اس تھیلی کے منہ پر ایک سخت خمدار اور نوکیلا کانٹا ہوتا ہے، اسے ڈنگ کہتے ہیں۔ ڈنگ کا خم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ جب تک بچھو اپنے شکم کے پچھلے حصے کو اوپر نہ اٹھائے، ڈنگ کام نہیں دے گا۔ ڈنگ مارنے کے لیے اسے اپنے جسم کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھا کر آگے کو پھینکنا پڑتا ہے۔ اس کے ڈنگ میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے شکار کے جسم میں زہر داخل کرتا ہے۔ زہر کا ذخیرہ دم کے آخری حصے میں جمع ہوتا ہے۔ عام بچھو کے ڈس لینے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ڈسی ہوئی جگہ پر تیز درد ہوتا ہے اور وہ جگہ بالکل سن ہو جاتی ہے اور وہ جگہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتی ہے۔ اس کا درد بھنور کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی عام ہے کہ ڈسنے کے بعد جب تک بچھو زندہ رہے گا، وہ درد بڑھتا جائے گا۔ کالے بچھو کے زہر کے اثرات کچلے سے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کے ڈنگ سے سخت درد ہوتا ہے اور قوت گویائی سلب ہو جاتی ہے۔ منہ سے کثیر تعداد میں لعاب خارج ہوتا ہے۔ مریض سخت بے چین ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار اور اکثر اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ بچھو دھوپ اور گرمی سے بہت گھبراتے ہیں اور اگر کبھی اسے ڈبے میں انہیں بند کر دیا جائے جس میں گرمی زیادہ ہو تو یہ فوری طور پر مر جائیں گے۔ چلچلاتی دھوپ میں اسے چند منٹ رکھنے سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسے دھوپ میں رکھیں تو پہلے وہ ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کرے گا تاکہ کوئی سایہ مل جائے، مگر تھک ہار کر وہ دیوانہ وار اپنے آپ پر ڈنگ مارنا شروع کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ بچھو انسان اور بعض جانوروں کا دشمن ہے، مگر قدرت نے اس کے بھی بہت سے دشمن پیدا کر رکھے ہیں جو اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ میکسیکو کے گرم جنگلات اور وسط امریکہ میں چینٹیوں کی فوج ان پر پل پڑتی ہے اور آن کی آن میں بچھو تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ افریقہ کے بندر ان کی دم کو علیحدہ کر کے بقیہ جسم کو مزے لے کر ہڑپ کر لیتے ہیں۔ فرانس کو ایزیا میں ایک چھپکلی کے پیٹ سے بچھو کے جسم کے کچھ حصے ملے تھے۔ الجیریا میں کچھ لوگ زندہ بچھو بڑی رغبت سے کھا جاتے ہیں۔ ایروزونیا میں مرغی کے چوزے اپنی چونچوں سے بچھوؤں کو مار ڈالتے ہیں۔ سیاہ چونٹی اس کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اگرچہ بچھو کبھی اس کی قابو میں نہیں آتا، مگر بھولے سے اگر وہ اس کے ہتھے چڑھ جائے تو پھر اس کا بچ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچھو کے زہر کے علاج کے لیے بہداف نسخہ یہ ہے کہ چند زندہ یا مردہ بچھوؤں کو سرسوں کے تیل میں ڈال کر ایک بوتل میں بند کر کے رکھیں اور جس جگہ پر بچھو نے کاٹا ہو وہاں پر یہ تیل لگا دیں۔ فوری طور پر یوں محسوس ہوگا گویا کسی نے برف کی پٹی لگا دی ہے۔ یہی عمل دہرانے سے درد میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیموں کا سط پانی میں حل کر کے بچھو کی کاٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے بھی کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کا بہترین علاج تمباکو کی راکھ، مائع حالت میں امونیا یا خشک حالت میں نشادر پگھلی ہوئی چربی، نیمبو کا سط یا پوٹاشیم پرمینگنیٹ ہے۔
ان تمام اشیاء میں سے جو بھی دستیاب ہو اسے بچھو کے ڈسے ہوئے مقام پر لگانے سے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ بچھو کے ڈسے ہوئے زخم سے زہر نکالنے کے لیے لوہے کی بڑی سی چابی یا پستول کی نالی کو اس جگہ پر زور سے ملنا چاہیے، اس سے بھی زہر کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بچھو کے کھانے کی رفتار چیونٹیوں کی طرح بہت سست ہوتی ہے اور یہ چھوٹے سے کیڑے کو کھانے کے لیے 1 گھنٹے سے زائد کا وقت لیتا ہے۔